بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں۔ یہ مہینہ کیسا رہے گا؟ یہ اپریل کا مہینہ ہے اور اپریل ہمارا شروع ہوتا ہے 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ میرا پروگرام پچھلے پروگرام بھی سنیں اور سال کا پروگرام بھی سنیں تو میں نے اپریل کا مہینے کو بڑا زور دیا تھا کہ یہ مہینہ تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گا اور خاص طور پہ ایریز کے لیے یہ تھوڑا سا سختی لے کے آئے گا۔ ایکسکیوز می۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کون سے اینگل پہ ہمیں اسکریو ہوں گے اور کس طرح ہم نے ان سے نکلنا ہے اور کہاں ہم نے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے، اگر تھوڑا سا لمبا بھی ہو جائے تو پورا ضرور سنیے گا کیونکہ اس میں کافی گائیڈ لائن ہوگی۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اگر کر لیا تو کسی اور سے بھی کروا دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا۔ مجھے یہ مہینے جو اپریل کا مہینہ اس میں میں ریسرچ ایک لانچ کی ہوئی، تو مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے، فیڈ بیک ان اے سینس آف پازیٹیو کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، آپ کا کس دن ڈیٹ مجھے لکھیے گا کہ اس دن یہ ہوا، اس دن یہ ہوا۔ تو اس سے میرا ریسرچ ورک میں راہو کے بارے میں جو کہ جب راہو ایریز کے سن پہ آئے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بھی ایریز ہوں۔ میری زندگی میں جب میں نے علم سیکھا تو ایک دفعہ راہو میرے سن پہ آیا 2005 اور 2006 میں، اور سیٹرن آیا ایریز میں 96-98 میں۔ اس وقت مجھے اسٹرالوجی کا نہیں پتہ تھا، لیکن جب میں ریکال کرتا ہوں تو میرے پہ کافی پریشر آیا تھا جب ایریز میں سن آیا۔ تو اس وقت ایریز آپ کے اسینڈنٹ میں سن ہے اور ساتھ مرکری بھی ہے۔ مرکری کے بارے میں نے ڈیٹیل پروگرام کر دیا ہوا ہے کہ وہ آپ نے اگر سنا ہو تو مرکری کے کیا اثرات ہوں گے، بٹ کیونکہ مرکری اور سن کی کمبینیشن ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا، کیونکہ مرکری اور سن جب اکٹھا ہوتا ہے تو آڈیٹوریکل ایبلٹی میں اضافہ کرتا ہے، آپ کو شارپ کرتا ہے، آپ کو تیز کرتا ہے، آپ کے بولنے کی صلاحیت کو تیز کرتا ہے۔ بٹ یہاں پہ اس کا میڈیٹر جو ہے وہ آپ کے کہہ لیں کہ 11ویں گھر میں بیٹھا، اور پہلے کا لاڈ اٹھا اور 11ویں میں بیٹھ کے منفی ہو گیا۔ تو دوسرا کیونکہ یہاں پہ نیگیٹو بیٹھا ہے تو ہم اس کا نیگیٹو پہلو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ چھوٹے سیارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو جب سورج چاند اور یہاں پہ نیگیٹو ہو تو قانونی کارروائی ضرور ہوتی ہے، آپ کا کوئی لیگل ایشو چل سکتا ہے، انکوائری چل سکتی ہے، بدنامی ڈیفیمنس ہو سکتی ہے، بدنامی ہو سکتی ہے، کوئی یادداشت کھونے کا، اگر آپ بہت ہی تو کوئی یادداشت کے پرابلم آپ کو زیادہ ٹریگر کریں گے، ادویات کا استعمال مزید بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ٹیمپریری سا فیز ہوگا 4-5 دن کا، تو اس کو آپ کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا۔ اب سورج ڈیل کس کس کو کرتا ہے، ہم پہلے سورج کا دیکھتے ہیں۔ اور پہلے گھر، تو پہلا گھر آپ کے سوچنے کا انداز، آپ کے سوچنے کا عمل، تو یہ تھوڑا سا آپ کا تلخ ہوگا، نیگیٹو ہوگا۔ اور سن راہو جب اکٹھا ہوتا ہے تو ہمیشہ نیگیٹو سوچیں آپ کے اوپر سوار ہوں گی۔ ہیلتھ ایشو میں کیا آ سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلا گھر ہے، آپ کا برین ہے، آپ کا آنکھیں ہیں، آپ کا سوچنے کا، تو سر درد رہے گا، آپ کے مگرین ہو سکتی ہے، نیند نہیں صحیح آئے گی، اور آپ ڈسٹرب سلیپ ہو گئے۔ ایک فلم چلتی ہوگی، سوتے ہوئے بھی سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہیلتھ ایشو میں یہ زیادہ ENT کا پرابلم بھی تنگ کر سکتا ہے، آپ کو گلا خراب ہو جائے گا۔ بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی اسی سے دیکھا جاتا ہے، تو بلڈ سرکولیٹری سسٹم بھی آپ کا تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بورن نیچر کو بھی ڈیل کرتا ہے، آپ کا پہلا گھر ہے پروفیشن کی طرف، تو پروفیشن کی طرف بھی آپ ہرٹ ہوں گے، تھوڑا سا اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ قوت برداشت آپ کی کم ہوگی، ایک دم ریکٹ کریں گے، پلاننگ آپ کی نیگیٹو ہوگی، والد صاحب کے معاشی حالات میں تھوڑا سا اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتا ہے، اور آپ والد صاحب کے ساتھ الجھ بھی سکتے ہیں، والد صاحب کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور آپ کے پروفیشن میں بھی آپ تھوڑا سا ہیٹنیس آئے گی، الجھنیں بڑھیں گی، کنفیوژن ہوگا،
اور آپ کے کاموں میں شدت پسندی زیادہ ہوگی، ہر کام جلد بازی سے کریں گے، ریش کریں گے، جار جانا رویہ آپ کا ہوگا، اور بے قرار سیلفشنس یہ آپ کو اور ضدی پن آپ کے اوپر زیادہ پرویل کرے گا۔ یہ تو ہو گیا آپ کا پہلے گھر کی جو کریکٹر ہے۔ ایکسکیوز می، جو یہ روزوں کی وجہ سے نا تھوڑا سا بولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر آپ کا پہلا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ الجھنا نہیں، وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ والد صاحب کا میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ خواتین کے لیے یہ مہینہ بہت ہی ٹینس ہوگا، کیونکہ سن ڈیل کرتا ہے ہسبینڈ کو، اور ہسبینڈ کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہوں گے۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے اپنا ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ الجھنا نہیں، برداشت کرنا ہے 2 مہینے، یہ مہینہ پورا برداشت کیجیے گا، تھوڑا سا سن کے نکال دیجیے گا، ریکٹ نہیں کریں گے، ریکٹ کریں گے تو آپ کے اوپر نیگیٹو اثرات زیادہ آئیں گے۔ بڑا بھائی آپ کے ساتھ الجھ سکتا ہے، یا آپ سے دور ہو سکتا ہے، یا آپ کا بیمار ہو سکتا ہے۔ دوسرا باس آپ پہ بڑا کرٹیسائز کرے گا، سن باس کو بھی ڈیل کرتا ہے تو وہ بھی کرٹیسائز کرے گا، راہو کی وجہ سے وہ پسا ہوگا تو وہ آپ پہ شوق بھی کرے گا، آپ پہ بعض دفعہ سخت زبان بھی استعمال کر دے گا، تو پریشان نہیں ہونا آپ نے، بالکل تحمل سے، اور بالکل آپ نے بڑا تحمل سے جواب دینا۔ الجھیں گے تو وہ اور بڑھے گا، جب آپ زیادہ الجھیں گے بڑے بڑے تمیز کے ساتھ اس کو تھوڑی سی شٹ اپ کال بھی دیں گے، لیکن تہذیب کے دائرے میں رکھیں۔ اگر بہت زیادہ دبیں گے تو اور چڑھے گا، کیونکہ کمی باس ہے نا، 90% کمی باس ہے۔ ہر اتھارٹی کے ساتھ آپ نے بالکل نہیں بگاڑنی اپنا، کوئی لیگل ایشو میں اگر کوئی ڈیٹ پڑ رہی ہے اس مہینے تو آگے لے جائیے گا۔ اپنے سینئرس کے ساتھ آپ نے کوئی میچ نہیں ڈالنا۔ فیمنیس میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ 12ویں گھر میں اس کا میڈیٹر نیگیٹو بیٹھا ہے، تو ڈیفیمنیس یا بدنامی یا کوئی سکینڈل یا کوئی ریڈ یا کوئی اس قسم کا معاملات آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو اس لیے بہت محتاط رہنا ہوگا آپ کو۔ آپ کا ہائر اسٹیٹس کے لوگ خاص طور پہ اوور سینسٹیو ہونا چاہیے، ان کو بہت خیال کرنا، یعنی اپنے سائے پہ بھی اعتبار نہیں کرنا۔ اچھا، پھر خود نمائی نہیں کرنی، آپ نے شو نہیں مارنی، اور ولولہ اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اس سے نفس آپ کی مجروح ہو سکتی ہے۔ میں یہ ساری نیگیٹو باتیں میں آخر پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ خاص طور پہ یہاں پہ وہ لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں، پولیٹیشنز ہیں، یا جو بھی حکمران ہیں، ان کے لیے یہ بہت ٹف ٹائم ہوگا، ان کے لیے بہت ہی کرٹیسزم ہوگا۔ آپ کی فزیکل پاورز، آپ اپنے آپ کو بڑا کمزور فیل کریں گے، اور آپ کے خود اعتمادی جو ہوگی نا وہ آپ کو تھوڑا سا آپ شیکی ہوں گے۔ لیڈرشپ میں بھی آپ کا کمانڈ میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ جو شعبے افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو گورنمنٹ سرکار میں کام کرتے ہیں، پروموٹر ہیں، کریٹر ہیں، کمشنر کی پوسٹ پہ ہیں جو، اور مجسٹریٹ کی پوسٹ پہ، شاہی نوکری کرتے ہیں۔ شاہی نوکری سے مراد دربادشاہ کے دربار میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ فارسٹ آفیسر بھی یہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم آئے گا۔ کیا پرابلم آ سکتا ہے کہ وہ ان کو کوئی انکوائری ہو سکتی ہے، ریڈ ہو سکتی ہے، جنگل میں چوری ہو سکتی ہے، ان پہ فائر ہو سکتا ہے، ان پہ کافی کرٹیسزم ہو سکتی ہے، اور جنگل میں آگ لگنے سے ان کو کافی یعنی کہ دقت کا مظاہرہ فیس کرنا پڑے گا۔ دل کے مریض کا پریشر آئے گا، کوئی بون فریکچر سے بچنا ہوگا۔ جانڈس والے مریض تو ایکسٹرا آرڈنری ٹمپریچر ہو سکتا ہے۔ آگ سے آپ نے دور رہنا ہے، جیسے تو آگ کا زخم ہو سکتا ہے، اور آنکھوں کی کمزوری۔ تو یہ آپ کا نیگیٹو آسپیکٹس ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا جو صدقہ بنتا ہے وہ گندم کا آٹا بنتا ہے، تانبا بنتا ہے، لال کپڑے، لال پھول، سندل کی لکڑی اور زعفران۔ تو کہتے ہیں جب سن نیگیٹو ہوتا ہے نا تو والد سے تعلقات، بڑے بیٹے، بڑے بھائی، شوہر باز سے تعلقات اچھے نہیں رہتے، اور ذائچے میں منفی بیٹھا ہو تو ان کے ساتھ آپ نے اوائڈ کرنا ہوگا، ان سے الجھنا نہیں ہوگا۔ سر درد، مگرین، فشار خون کے مسائل رہیں گے، باپ بیٹے کی آپس میں نہ بنے گی، ایک دوسرے سے دور رہیں گے۔ تو یہاں پہ یو ول ہیو ٹو فیس سم کہہ لیں کہ نیگیٹیوٹی، اور یہاں پہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہے۔ اب راہو کیا کر سکتا ہے آپ کو، یہ پر ہم راہو کی طرف آتے ہیں کہ راہو کو آپ نے
کنٹرول کیسے کرنا ہے، کیونکہ راہو جو اس وقت ورسٹ بیٹھا ہے، اس کا میڈیٹر بھی ورسٹ بیٹھا ہے. تو ایک تو آپ نے ویران جگہوں پہ نہیں جانا، وہاں پہ جہاں پہ کیڑے مکوڑے انسیکٹس یہ وغیرہ ان ایریے سے بچنا ہے. اچھا، اگر آپ کے ساتھ باس کے ساتھ آپ کی منہ ماری ہو جاتی تو آپ فوراً تیار ہو جائیں گے ریزگنیشن دینے پہ. تو راہو ریزگنیشن بھی بڑی جلدی کروانے کے چکر میں ہوتا ہے. تو آپ نے برداشت کرنا ہوگا، پھر نوکری ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو تھوڑی سی آپ کو کرنا ہوگا. آپ کا گھر میں سٹنک ہو سکتی ہے، گھر میں گٹر خراب ہو جائے گا، گھر میں کوئی نہ کوئی بدبو دھواں یہ پھیل سکتا ہے. اچھا، گھر میں جو زہریلے کیڑے رینگنے والے ان سے متعلق گا، آنکھیں بند کر کے جھاڑیوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، آپ نے ان سے بچنا ہوگا کیڑے مکوڑوں سے. اچھا، دماغی امراض والے مریض بہت کیئرفل رہنا ہوگا. اچھا، گلی سڑی خوراک بالکل نہیں کھانی. جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، سالن بچ گیا تو فریج میں رکھ لیا، اور جب خراب ہوتا ہے تو میرے بڑے ایک دوست ہوا کرتے تھے، تو جب فریج کا کھانا خراب ہو جانا تو وہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ میں صدقہ دے دیتا ہوں، ملازموں کو دے دیتا ہوں. تو وہ آپ بھی صدقہ لے لیجیے گا تاکہ آپ پہ بھی اثرات ہو جائیں. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اگر فیل ہو تو یہ سمجھیے گا کہ وہ کارڈ میں نے چینج کیا تھا، کارڈ کی میموری ختم ہو گئی تھی. تو آپ ایک تو موٹر سائیکل کا بتا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوچ سمجھ کے آپ نے چلانی ہوگی. مینٹل ڈیزیز فوبیا آپ کے اوپر سوار ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ آپ کوئی گھر میں دھواں وغیرہ بھرنے کے چانسز ہیں. تو راہو بندے کو نا تھوڑا سا منافقت دکھاتا ہے، راہو تھوڑا سا بندے کو دو نمبری کرنا کرتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بندہ سوچ کے کہتا ہے ایز آؤٹ آف دی وے بندہ چلتا ہے. پھر ہڈن افیئرز میں، کیونکہ 12ویں گھر میں آپ کا ہے تو آپ کے ہڈن افیئرز بھی شروع ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو پھر کک بیکس کی طرف بھی لے کے جائے گا. اور کک بیک میں آپ کا کوئی نہ کوئی، خدا نہ کرے کوئی ریٹ ہو جائے، کوئی آپ کا فلم بنا لے، کوئی کچھ ایسا قسم کا اگر آپ ہڈن افیئرز میں گئے تو بدنامی کا چانسز بہت بن سکتا ہے. تو آپ نے یہ جو یہ مہینہ اپریل کا بہت ہی محتاط ہو کے گزارنا ہے. راہو کے فائدے بھی ہوتے ہیں، ہر کام تیز تیز ہوتے ہیں، بٹ اگر آپ نے اپنے غصے پہ قابو رکھا، اگر آپ نے منافقت نہ دکھائی، اگر آپ نے انتقامی کارروائی نہ کی، اگر آپ نارمل طریقے سے ڈیل کیے، غصہ نہ آیا اور نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اوپر سوار نہ کیا، تو یقین کریں کہ آپ کا دماغ اتنا شارپ ہوگا، اتنا تیز ہوگا کہ پازیٹیو طریقے سے ہر کام کو نکالتے کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا. بٹ کیونکہ یہاں پہ راہو آپ کے سن کے اوپر ہے، پھر آپ کے میڈیٹر بھی 12ویں گھر میں نیگیٹو ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو یہ انسٹیگیٹ کرے گا نیگیٹو کاموں کی طرف. جھوٹ بول آئے گا، دکھانا کھبی مارنا سجی. وہ جو بزنس والے لوگ ہیں یقین کریں، خاص طور پہ یہ پھل فروٹ اور یہ جو اپنا گروسریز، کل میں گروسری لینے گیا تو 500 یورو سٹور بڑا مشہور سٹور ہے. تو 500 گرام کا آدھا کلو کا پیکٹ تھا بیسن کا، وہ اس کا ریٹ 1 کلو کا لگایا ہوا تھا. اور پھر کافی لوگ وہاں پہ چیخ رہے تھے ان پہ کافی. یہ NFC کے یورو سٹور کی بات کر رہا ہوں. تو یہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کو اس قسم کا، خاص طور پہ آپ کو اتنا بتا دوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے ساتھ 2 نمبری آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، چیٹنگ ہو سکتی ہے. پھل آپ کو بہت مہنگا مل جائے گا، چیزیں آپ کو بہت مہنگی ملیں گی، 2 نمبر چیزیں ملیں گی، اور دکھائیں گے کچھ. آپ کسی سے پھل بھی لیں گے تو وہ 4 آپ کو کیلے اچھے ڈال دے گا اور 4 آپ کو گندے کیلے ڈال دے گا. تو یہ ایک روٹین کا حصہ ہوگا، اس کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا. آپ خود بھی چیٹنگ کریں گے، دوسروں سے آپ کے ساتھ بھی چیٹنگ ہو سکتی ہے. تو کوشش کیجیے گا اپنی صحت کا، خاص طور پہ بلڈ پریشر کو ضرور مینیج کیجیے گا. آپ کی نظر کمزور ہو سکتی ہے، اپنی نظر ٹیسٹ کروا لیجیے گا. اپنے پیرنٹس کی صحت کا خیال رکھیے گا، بچوں کے ساتھ نہیں الجھنا. تو خواتین خدا کے لیے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا کہ تو آپ کے 7ویں گھر میں ہے. اگر آپ پریگننٹ ہے تو آپ غصے میں آ کے اپنا بلڈ پریشر بڑھا لیں گی
اور جب بلڈ پریشر بڑھے گا تو آپ کو مس کیریجز اور کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ تو جتنا سکون سے رہیں گی، جتنا آرام سے رہیں گی، جتنا آپ نے اپنے آپ کو نارمل رکھا، اتنی زندگی کے حالات آپ کے بہتر ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ آلریڈی سیپریٹ بیٹھے ہیں اور آپ کے درمیان کنفلکٹس آ رہے ہیں تو اس مہینے اگر آپ نے موومنٹ جلدی دکھائی تو ڈیورس کے چانسز بہت بڑھ جائیں گے، بہت بڑھ جائیں گے، پھر کوئی بھی آپ کے حق میں نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ میں خاموشی سے گزار لیں، درمیان سے بندہ نکال دیں اور آپ بالکل اس مہینے میں کوئی کمیونیکیشن نہ کیجیے گا، یقین کیجیے گا ایز اینڈ وین مئی آ جائے گا اور مئی کے اینڈ میں آپ کے ازواجی لائف میں بہت بہتری آ جائے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔